کہ اگر میں اس کو کھولتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے اس کو کھولا تو یہ راؤنڈ اباؤٹ شاید 9x9 یا 10x10 ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے اتنا بڑا ٹیشو لے کر آپ کسی دکان پہ جائیں اور اس کو کہیے گا کہ مجھے 1 کلو چینی دے دو، دیکھو میں تمہیں کتنا بڑا ٹیشو دے رہا ہوں، آپ کو چینی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں آپ ایک چھوٹا سا نوٹ نکالتے ہیں، ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، وہ اس ٹیشو کے مقابلے میں کہیں چھوٹا ہوگا۔ 5000 کا نوٹ بھی اس ٹیشو کے برابر نہیں ہے۔ آپ 20 روپے کا نوٹ نکال کے بھی دکان کو دیں گے، دکاندار کو دیں گے، یا 10 روپے کا نوٹ بھی نکال کے دیں گے، وہ آپ کو کچھ دے گا۔ اب آپ سوچئے کہ بھئی آپ اس سے بڑی چیز لے جائیے، بڑا اشتہار لے جائیے، اتنا بڑا اٹھا کے دکاندار کو کہیے کہ مجھے اس کی عوض میں کچھ دے دے۔ وہ کہا بھائی کیا ہو گئے، کبھی اشتہاروں کے عوض بھی چیزیں ملی ہیں؟ کرنسی لاؤ، نوٹ لاؤ، جو ویلڈ ہے، جو چیز چلتی ہے وہ لاؤ۔ بات سمجھ آ گئی؟ چیز اتنی بڑی بھی ہو اور وہ ویلڈ نہ ہو، اس سے کچھ نہیں ملتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، وہ ویلڈ ہو، حکومت کی طرف سے ہو، آپ کو اس کے عوض کچھ مل جاتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی کہانی بنا لو، اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے، واللہ وہ اس ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ سچی بات، صرف بسم اللہ کہہ دو، اس کا وزن زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے مثال آپ کو ہمیشہ کے لیے دی ہے، اور اس سے خوبصورت مثال ممکن ہے، لیکن میں نے آپ احباب کی خدمت میں یہ پیش کیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا فقیر آپ کو قرآن سے کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں، ذرا آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب تم فرما دو، اے حبیب تم فرما دو۔ ذرا سوچئے گا کہ وہ مضمون کتنا خوبصورت ہوگا جسے اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے کہ میرے محبوب تم بولو نا، میرے محبوب تم بولو نا۔ ذرا غور کیجئے گا، جب اللہ کی توحید کا اعلان ہوا تو اللہ پاک فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، حبیب تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، یا اللہ تو ایک ہے ہی ہے۔ فرمایا حبیب تو کہہ دینا۔ سارا زمانہ کہے تو کیا ہے، ساری کائنات کہے تو کیا ہے، محبوب تو کہہ دے، تیرا کہنا ہمیں ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ وہی قل اللہ نے یہاں لگایا۔ اللہ پاک فرماتے قل، میرے حبیب تو کہہ دینا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تو کہہ دے، اس میں کہنے والے کے علاوہ کہلوانے والے کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں میرے بچے، بھائی بزرگ جو مجھ سے بڑے سب بیٹھے ہیں، اگر میں کسی بچے کو کہتا ہوں بیٹا تو کہہ دے، تو کہلوا تو میں رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہنے والے کی مرضی کے علاوہ کہلوانے والے کی مرضی شامل ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ مضمون صرف آقا نہیں فرما رہے، اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے۔ اور وہ مرضی یہ رب کیا ہے؟ سنو، خدا فرماتا ہے میرے حبیب تم فرما دو نا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب، آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں میرے دین کی تبلیغ کے لیے۔ طائف کی وادی بھول گئے ہو؟ ہم تقریباً 35 سال یا اس سے کچھ 1-2 سال کم و بیش لگا لیں کس دنیا خطابت سے میں وابستہ ہوں۔ تقریباً 10-11 سال کی عمر سے میں بول رہا ہوں۔ ہم جہاں جاتے ہیں ہم پہ پھول برسائے جاتے ہیں، اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، فلاں حضرت، فلاں کے بیٹے، فلاں فلاں فلاں۔ ذرا سوچو، جب سلطان مدینہ طائف کی وادی میں گئے تو میرے آقا کے ساتھ تو ایک غلام کے سوا کوئی نہ تھا، اور وہاں پھولوں کو تحفہ نہیں ملا، پتھروں کی بارش ہوئی، پھر بھی میرے مولا نے اللہ کے نام کی توحید بیان کی۔
تو وہ کتنی مشکل سے اللہ کا دین پہنچایا، وہ کتنی مشکل سے اللہ کا دین پہنچایا۔ فرمایا میرے حبیب آپ فرما دو، کیا لوگو میں نے جو تمہیں دیا، اللہ کا دین دیا، دین الہی پہنچایا، میں محمد عربی تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے سنیے گا۔ بعض اوقات سرگوشیاں بہت پاورفل ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زور سے الفاظ بولے جائیں تو ان کے اثرات ہوں۔ سبحان ربی الاعلی کتنی باریک سی تسبیح ہوتی ہے، بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے اللہ تیرے باجوں کوئی بٹا نہیں، سب سے بڑا ہے تو۔ کتنی خاموشی سے تسبیح بندہ اپنے اللہ کی کرتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے عرش الہی پہ مومن کی یہ تسبیح سنی جاتی ہے۔ کتنی نرم بات ہے، لیکن اس کا مقام دیکھیے۔ تو اگر میں نرم لب و لہجے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے الفاظ کیا حیثیت رکھتے ہیں، میرا لہجہ کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے وزن کا اندازہ کیجئے، غور فرمائیے۔ میرے آقا کو ابھی دنیا سے پردہ فرما ہوئے کتنا ہی عرصہ ہوا تھا، امت سے ایک ہی چیز تو مانگی تھی، نبی نے تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ الا المودۃ فی القربى، صرف میرے قریبیوں سے پیار کرنا، صرف ایک چیز مانگی تھی۔ میں خود ایک باپ ہوں، 4 بچوں کا میں باپ ہوں۔ باپ ساری زندگی بچیاں لی کماؤندا ہے، بچہ نہیں دیندا ہے، تیاں دے حق پورے کردا ہے، پتراں نوں دیندا ہے، خود گرم دھوپ میں تکلیفیں سب برداشت کرتا ہے۔ وہ کبھی گھر آ کے شیر نہیں کرتا پترو تہاڈا پیو بڑا پسینہ کڈ کے آیا ہے، انہوں نے پیسے کڈ کے دیتا ہے، لے بیٹا موج کر۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے لے بیٹی یہ لے۔ وہ کبھی اپنے دکھ اپنی اولاد سے شیئر نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے گا، ساری زندگی باپ کچھ نہیں مانگتا۔ کبھی اگر باپ اپنے بچے کو کہہ دے کہ بیٹا مجھے فلاں چیز چاہیے اور بیٹا نہ دے، باپ ہو کے سوچو کہ باپ کے دل پہ کیا گزرے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ امت سے کیا مانگا تھا؟ میرے قریبیوں سے پیار کرنا، صرف ایک ہی چیز تو مانگی تھی۔ اور ابھی مصطفیٰ کریم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا، تو پھر آگے ہوا کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں نے، منافقین کے گروہ نے اس محبت کو کیسے تقسیم کیا؟ حضور نے محبت مانگی، انہوں نے میری آقا کے سر کاٹ کے آگے رکھ دیے، استغفر اللہ، حضور کی اولاد کے سر کاٹ کے رکھ دیے، آقا کی نسل کو کاٹ کے رکھ دیا اور خاک و خون میں ملا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ امت کہلانے کے حقدار ہیں؟ یہ امتی ہیں، اور ان کے پیچھے خدا مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب زبان تمہاری ہے، پیغام خدا کا ہے، الا المودۃ فی القربى، یہ تم نہیں کہہ رہے، تمہارا خدا کہہ رہا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آل نبی سے محبت کرنے کے لیے آج یہاں سب جمع ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ یہاں تک مضمون ہمارا قرآن سے سمجھ آیا، ذرا اس سے آگے بڑھیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہتا او بھائی میں کون بندہ بیچارہ، بہت ایک چھوٹا سا انسان ہوں میں، میری بات سے دین کی عزت نہیں بڑھنے والی، دین کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، دین کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے۔ اور بھائی میں کتنی بڑی بات بھی کر لوں، دین بڑا ہے، خدا رسول کا پیغام بڑا ہے، مدینے کے تاجدار کی شان بڑی ہے۔ سنو، فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو یہ نیکی کرے، یا اللہ ہم نے تو سنا ہے نماز نے کی، قرآن پاک کی تلاوت نے کی، تسبیح نے کی، کسی کا دل بڑھانا نے کی، کسی کا دل نہ دکھانا نے کی، یا اللہ محبت بھی کبھی نیکی ہوتی ہے؟ تو جواب آتا ہے جب میں قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی اولاد سے محبت کرنا نیکی ہے تو یقین کرو۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو یہ نیکی کمائے، کون سی نیکی؟ الا المودۃ فی القربى، یعنی مودت فی القربى والی نیکی،
یہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا دیتا؟ فرمایا نزد لہ فیہا حسنا. اللہ فرماتا ہے پھر تیریاں اینیاں نکیاں 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 ہون گیاں. جب قیامت میں میرے پاس آئے گا نا تو بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوں گے. تو سوچے گا کہ میری نیکیاں بڑی چھوٹی تھیں, تو میں بتاؤں گا تجھے کہ میں نے اپنے نبی کی اولاد کی محبت کی وجہ سے تیری چھوٹی نیکیوں کو بڑے بڑے پہاڑوں میں تبدیل کر دیا. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک. کہاں لکھا ہے بولیے؟ آیت قرآن کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ سننا چاہیں تو میں تھوڑا سا اس سے آگے بڑھوں. جی آپ تھوڑا سا مجھے سننا چاہتے ہیں؟ قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ بسم اللہ. اب آگے دیکھیے. اللہ فرماتا ہے جو یہ نیکی کرے میں اس کے پھر اجر ایسے بڑھاتا ہوں, پھر وہ دیکھے گا. آگے قرآن کی آیت پوری ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے. اب کسے بخشنے والا ہے؟ جو آل نبی سے محبت کرے. ذرا اس سے آگے بڑھیے. ہمارے ہاں اکثر قرآن پاک کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو ان پہ توجہ نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکور. شکور یہ آخری کلمہ ہے قرآن پاک کی آیت کا. شکور کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے شکر گزاری کرنے والا. ہم کسی کو کوئی کام کہیں وہ ہمارے کام کو کر دے, ہم عربی میں اسے کہتے ہیں شکرتو کا. شکرتو کا, اے بھائی تیرا شکریہ, ابا جی آپ کا شکریہ, چچا آپ کا شکریہ, بہن آپ کا شکریہ. تو جیسے جیسے الفاظ ہوں گے ویسے ویسے صیغے استعمال ہوں گے. اللہ کسی کو یہ کہے کہ تیرا شکریہ, اللہ اس سے پاک ہے. اس کا ترجمہ بریلی کے تاجدار نے جو کیا کمال کیا. امام احمد رضا بریلوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو آل نبی سے محبت کر, تیرا کوئی قدر کرے نہ کرے, میں اللہ ہو کے کہتا ہوں میں تیرا قدردان ہوں. اللہ آپ کو قرآن سمجھ آیا ہے؟ جی قرآن سمجھ آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہو میرے نبی کی اولاد سے پیار کرنے والو, میں اللہ تمہارا قدردان ہوں. اور بھائیو خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو آل نبی و اصحاب نبی سے محبت کرے. دنیا اسے بے قدری کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں اللہ ہو کے کہتا ہوں میں تیرا قدردان ہوں. یہ ترجمہ بریلی کے شاہ نے, ہمارے امام نے, امام احمد رضا بریلوی نے کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد نبی سے محبت کرنے والا بندہ وہ بے قدرہ نہیں ہوتا. زمانہ اس کو بے قدرہ سمجھے لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا قدردان خود اللہ ہے. یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا؟ اگر آپ اجازت دیں میں کچھ منٹ اور آگے چلوں. آپ مجھے بتائیے گا جہاں آپ کہہ دیں گے میں وہاں مائک چھوڑ دوں گا. یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی؟ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہو, جو بھی کیا قرآن سے کیا. ذرا دوسرا مرحلہ اس پہ آ جائیے. میرا آپ سے سوال ہے, جو آل نبی سے محبت کرے اللہ اسے بخشش بھی عطا کرے اور اللہ اس کی قدردانی بھی فرمائے. پنجابی چ گل کرنا, جنہ دے نام نال بندہ بخشیا جائے بندے دی عزت ود جائے وہ آپ اللہ دی بارگاہ چ کی مقام رکھتے ہیں. دیکھیں جی سونا جس کے پاس ہو اس کی قدر بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے قدر کس وجہ سے بڑھی؟ سونے کی وجہ سے. تو رسول خدا کی اولاد کتنی عظیم ہے کہ جس سے محبت کرنے والے کو مولا فرما رہا ہے کہ میں بندے تیرا قدردان ہوں. اللہ ہو اللہ, اللہ ہو اللہ, اللہ ہو اللہ. تو صرف ایک کلام یہاں اسی انداز میں اسی بحر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. زمانے کے آپ کلام پڑھ لیں کتنی خوبصورت ہیں, مگر سماعت کیجئے گا. حضرت شاہ اجمیر نے جو کلام لکھا آج تک مجھے کم از کم 25 سال ہو گئے ہیں اسے بڑے ترنم سے بڑے انداز سے پڑھتے ہوئے. واللہ خدا کی قسم جب بھی پڑھا اس کا لطف ہی پڑا. حضرت امام حسین کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز نے جو کلام لکھا, یہ کلام ایک طرف
جیسے اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں، آپ کتنے بھی نعتیہ کلام دیکھ لیں، ایک اصول ہے اہل علم کے ہاں، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کلام الملک ملک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے یا بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو، ہم کتنی نعتیں پڑھتے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، واللہ اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے مزے کی بھی وجہ وہ واقعہ میں نے یہاں بیان نہیں کرنا، چونکہ میری عادت نہیں ہے، میں جو بیان کرتا ہوں میں اسی کے دائرے میں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعتیہ کلام بڑے خوبصورت ہوں گے، لیکن اس کلام کے حسن کی کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور وہ وجہ اگر آپ 2 منٹ دیں، ویسے یہ موضوع نہیں ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ یہ جو کلام ہے بلغ العلا بکمالہ، یہ کلام کس کا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت شیخ سعدی شیرازی سرکار دو عالم کی محبت میں تڑپ کے لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے مصرع نہیں پورا ہو رہا، شعر پورا نہیں ہو رہا، تڑپ گئے۔ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، لوگ اکثر کہتے ہوتے ہیں اور مینو کم بڑا کالا آیا یار، عاشق پتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سانو عشق بڑا کالا آیا ہے، تو وہ محبت ہوتی ہے نا اپنے محبوب سے، تو وہ کہتے ہیں میرا عشق بڑا تیز ہے، مجھے عشق بہت شدید ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رو کے کہنے لگے کہ مدینے کے تاجدار 3 جملے میں نے بولے، چوتھا پورا نہیں ہو رہا، تو اس بات کو اپنے خیال میں لاتے ہوئے مدینہ طیبہ کا سفر شروع کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں یہ بولتے جاتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ پڑھتے جاتے ہیں، چوتھا نہیں آتا۔ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم نے اپنا دیدار کرایا، فرمایا سعدی پورا کیوں نہیں کرتا؟ کہہ دے صلوا علیہ وآلہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دلوں کے شاہ کا ان سے تعلق ہوتا ہے۔ ایسا ہی یہ کلام ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دھیں است حسین دھینے پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یدید حقا کے بنا الہ الہ۔ اور کیجئے گا، یہ کلام اتنا بڑا ہے، اس کا جب بھی پڑا مزہ آتا ہے، تو کاش میں آپ کو اپنے لیول سے پڑھ کے سنا سکتا، نہیں وہ پڑھا نہیں جائے گا مجھ سے، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں پڑھ تو اللہ کے کرم سے آپ کو پتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا ملکہ دیا ہے، تو یہاں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ جی اب غور کیجئے گا کہ جس بندے کی عزت، جس بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں قدردانی کا ہو، تو جس وجہ سے اس کی قدر ہو وہ چیز کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ بہت زیرک قسم کے لوگ ہیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھوں۔ جی بسم اللہ پڑھوں؟ جی بولنے کی اجازت ہے؟ حدیث طیبہ نبی پاک فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائہ فقد کفر۔ جس شخص نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہا اس نے کفر کیا۔ قرآن کریم میں اپنی رائے، ایسی رائے جو نہ نبی کریم کی مرضی ہو، نہ اللہ کی مرضی ہو، نہ صحابہ کی، نہ اولیاء کی، یعنی ایک ایسا، اسی لیے مثال کے طور پہ قادیانیوں نے خاتم النبیین کا جو معنی بیان کیا ہے، وہ ایک ایسا ان کا ذاتی اور من گھڑت معنی ہے جسے امت نے رد کیا، اور من گھڑت معنی کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہیں کہ انہوں نے قرآن کے معنی میں تحریف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کے معانی بتانے میں بھی کچھ لوگوں کے پابند ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم کی اولاد علیہم الرضوان، صحابہ کبار علیہم الرضوان، و اولیاء کرام و بزرگان دین و علماء اعظام۔ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ایک صدی میں چلتا ہوں، اس کی ضرورت بھی کیوں ہے؟
معذرت سے ذرا ہمارے علماء یہ پہلے کہا کرتے تھے، پرانے بزرگ، آج کل تو بزرگیاں کی دکانیں ہیں، ہر شخص ہی بزرگ ہے، تو اللہ جسے بزرگی دے اسے ماننا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کی بزرگی کی علامت اس کے فالوور سے ہو۔ آپ جائیں یہاں گجرات میں، شاید کوئی بھائی کی زیارت بھی کر چکا ہو، وہاں اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں، کوئی بھائی گیا یہاں سے؟ کوئی؟ اچھا، کسی کو بھی نہیں پتا، یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے۔ گجرات میں اللہ کے نبی ہیں، ایک نبی ہے حضرت نوح اور ایک نبی ہے حضرت آمنون علی نبینا و علیہم السلام۔ میں نے ان کے مزارات پہ حاضری دی ہے، آپ یقین کریں وہ دریا کے کنارے اللہ کے یہ محبوب پیغمبر وہاں موجود ہیں، بالکل یوں دریا کا کنارہ اور وہاں ان کے مزارات ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے درباروں پہ مزار مطلب یہاں رونق ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے کہا جی بابا فرید کا مزار بند کر دیں جی، کورونا پھیل جائے گا، تو خیر میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ تو ہمارے مزارات پہ جس طرح رش ہوتا ہے وہاں اس طرح کا رش نہیں ہے، ہیں لوگ جاتے ہیں، لیکن جس طرح داتا صاحب، خواجہ صاحب، کلیہ شریف وغیرہ وغیرہ یہاں بے پناہ مخلوق ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال ہے، اگر اللہ کے نبی کے مزار پہ کوئی نہ بھی جائے پھر بھی وہ نبی ہے، اسے کوئی نہ مانے پھر بھی وہ اعلیٰ ہے، پھر بھی وہ افضل ہے۔ یوں ہی آپ سمجھیے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کی وجود میں ذاتی اللہ نے اسے کرم نوازی عطا فرمائی، اسے کوئی مانے نہ مانے، وہ اکیلا بادشاہ عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ لیکن جو چیز ثابت ہو جائے قرآن و سنت سے، اب میں آپ کی خدمت میں یہ نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا جائے وہاں 7 صحابہ کا ذکر ضروری ہو چکا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ اہل بیت کا ذکر جہاں ہو وہاں صحابہ کا ذکر لازمی ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ بھئی آج کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جب محرم الحرام شریف آتا ہے تو یہ لوگ اہل بیت کی تعریف میں صحابہ کے بارے علیہم الرضوان کے بارے میں ناجائز باتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے اجتماع میں جب لوگوں سے باتیں کیے کرتے تھے، آج میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا نے تو بھائی ہر ایک کا کام کر دیا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی اگر کسی شخص نے غلطی کی ہے تو وہ فوری طور پہ وہ غلطی اس کے سامنے آتی ہے کہ آل نبی کے فضائل بیان کرتے کرتے کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ حضرت تاجدار صداقت کی برائیاں بیان کریں کہ اللہ اس کو صادق کہے، آپ اس کو کاذب کہیں؟ ہے بات بنتی کوئی؟ اگر اجازت ہو تو یہاں میں صرف ایک بات کر کے اپنی بات پہ واپس آتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہیے نا ذرا۔ اب آپ سوچیں گے کہ فضائل اہل بیت نبی کے کر رہا ہے تو بیچ میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں، اور میں اپنے پاس سے نہیں کہوں گا، میں قرآن کریم کے مفسرین وہ لوگ کہ جو اس کو سمجھتے ہیں، بحر العلوم جنہیں کہا جاتا ہے، جو علم کے سمندر اور دریا ہیں، اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان میں سے 1-2 لوگ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے گا اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس گل دا استقبال کریو، دھیان سے سنیے گا ذرا۔ اللہ فرماتا ہے جو سچ لے کر آیا، جو یعنی کہ سرکار دو عالم، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ نہیں، ابھی اس کا لطف آپ نے نہیں لیا، کاش میں زیادہ اپنے پورے پروفیشنل طریقے سے آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، تو یہ آپ کے بھائیوں کی محبت ہے، مینو نے کھچ لے آتا ہے، تو اللہ نے چاہا تو دوبارہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حاضری اپنے طریقے سے لگواؤں گا۔ تو یہ بھی جو میں باتیں کر رہا ہوں نایاب ہیں، ہر شخص یہ باتیں نہیں کرتا۔ سنیے گا ذرا، قرآن کہتا ہے وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی۔ ذرا غور کیجئے گا، ہمارے ہاں پیپر اٹیسٹڈ کروانے ہوں تو ہم کتنے سکیل کا افسر ڈھونڈتے ہیں جی؟ 17ویں گریڈ لا لو، 18ویں گریڈ لا لو، 16ویں گریڈ تے چلو تھوڑا جا گریڈ کٹ ہی ہوتا ہے بھائی، 17ویں گریڈ 18ویں کہتے ہیں جی ہمیں اٹیسٹڈ چاہیے۔
ذرا سوچئے گا اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا جو محمد عربی پر اترے ہوئے قرآن کی تصدیق کر رہا ہے۔ اے خدا کے بندو، ابو بکر کی دشمنی کرتے ہوئے آپ کا قرآن پہ ایمان کیسے رہے گا؟ یہ سوال ہے میرا۔ اور میں خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اور بڑی محبت سے ہاتھ جوڑ کر آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ ہے، حضرت تاجدار صداقت پہ جو شخص آپ کے دامن کو داغدار کرے گا وہ قرآن کے وجود کا انکار کرے گا، وہ دامن مصطفیٰ کے وجود کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے قرآن کی اور قرآن والے کی تصدیقیں ابو بکر کرے اور 14ویں صدی میں کوئی مولوی اٹھ کے ابو بکر کی تصدیقیں شروع کرے۔